علاقہ چھچ کی سرزمین پر ایک ایسی علمی و روحانی شخصیت جلوہ گر ہوئی، ایک ایسا چراغ جو علم و حکمت کی روشنی پھیلاتا رہا، ایک ایسی ہستی جس کی پوری زندگی دین کی خدمت، تدریس و تعلیم، اصلاح امت اور رشد و ہدایت کا عملی نمونہ تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کی فکر کی گہرائی، عمل کی استقامت، زہد و تقوی اور دین کی سربلندی کے لیے بے لوث جدوجہد نے انہیں عام انسانوں سے منفرد بنا دیا۔ آج بھی ان کا نام چھچ اور اس کے گرد و نواح میں عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ درویش صفت عالم دین جو فقیری میں بھی سخی تھا، جو خلوت میں بھی عبادت گزار تھا، جو مصائب میں بھی صبر کا پیکر تھا۔ اسلامی تاریخ ایسی بے شمار ہستیوں سے روشن ہے جنہوں نے اپنے علم، زہد و تقوی، تقرب الی اللہ اور خدمت دین کے ذریعے صدیوں تک لوگوں کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ انہیں علاقہ چھچ کے مفتی اعظم کا شرف حاصل تھا۔ انہی ہستیوں میں ایک نام حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ المعروف حیدر مولوی صاحب کا بھی ہے۔ وہ اپنے وقت کے جید عالم، محدث، فقیہ، مدرس اور شیخ الحدیث تھے۔ آئے ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ المعروف حیدر مولوی صاحب، آپ 1895 عیسوی میں ضلع اٹک کے علاقہ چھچ کے ایک چھوٹے سے گاؤں حیدرہ کے مشہور و معروف علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کے مغرب میں فورملی اور مشرق میں ملہ گاؤں واقع ہے، لیکن گاؤں حیدرہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ اسی علمی خانوادے کی بدولت ہے۔ آپ کا تعلق پٹھان قبیلے اخن خیل سے تھا، ایک ایسا خاندان جہاں علم و خطابت اور تدریس نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس علمی ورثے نے پورے علاقے میں گاؤں حیدرہ کو شہرت بخشی۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا عبید اللہ جی رحمۃ اللہ علیہ، جو حیدر بابا جی کے نام سے معروف تھے، اپنے وقت کے جید عالم دین، زاہد شب بیدار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کی بزرگی، تقوی اور کرامات کے تذکرے آج بھی اہل علاقہ کی زبانوں پر جاری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ اسی روحانی و علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ آپ نے اپنے والد کے علمی ورثوں کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے مزید جلا بخشا۔ آپ کی خطابت، تدریس اور دینی خدمات نے پورے علاقے میں دین کو متعارف کروایا۔ آپ کی شخصیت اپنے علم و عمل، تقوی و طہارت اور فہم و فراست کی بنا پر ایک منفرد مقام رکھتی تھی۔ یہی وہ عظمت تھی جس نے آپ کے نام کو تاریخ میں امر کر دیا، اور آج بھی آپ کے ذکر سے قلوب منور اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، جس کے بعد مزید دینی تعلیم کے لیے موضع کڑی ضلع سوابی کا رخ کیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معروف عالم استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الرؤوف رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ بعد ازاں چھوٹا لاہور ضلع سوابی میں حضرت مولانا قاضی محمد رفیع رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب علم کیا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے قاضی شفیق الرحمان صاحب اور قاضی فضل خالق صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے شاگردوں میں شامل رہے۔ اس کے بعد مزید اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے گئے، جہاں میرٹھ شہر میں واقع مدرسہ عربی اسلامیہ اندرکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد السلام قندہاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیمی سلسلہ مکمل کیا۔ حضرت مولانا عبد السلام قندہاری رحمۃ اللہ علیہ علاقہ چھچ کے معروف عالم دین حضرت مولانا قطب الدین قرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1925 میں یہیں سے فراغت حاصل کی اور پھر اپنے آبائی علاقے چھچ واپس تشریف لے گئے۔ واپسی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنے والد گرامی حضرت مولانا عبید اللہ جی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حیدر بابا جی کی خدمت کی، بلکہ علاقے کی مسجد کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی۔ 1925 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جس سے نہ صرف
علاقہ چھچ بلکہ پورے صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے طلباء مستفید ہونے لگے۔ بعد ازاں جب حاجی عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے علاقہ چھچ میں دارالعلوم تعلیم الاسلام کامل پور موسیٰ کی بنیاد رکھی تو وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الحدیث اور صدر مدرسین کے منصب پر فائز کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 تک اس عظیم دینی درسگاہ میں تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صوبہ سرحد اور کابل تک کے طلباء آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر پشتو زبان میں درس دیا کرتے تھے جو طلباء کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو مزید مؤثر بنا دیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے بعد میں مختلف دینی مدارس اور مساجد میں تدریس و تبلیغی خدمات انجام دیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع، عبادت، تقوی، بزرگی، استغنا، سخاوت، مہمان نوازی اور علم و حلم کے امین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین کی جیتی جاگتی تصویر اور ان کے حقیقی وارث تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ بھی تھے۔ گاؤں دامان کے معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالدیان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو متفقہ طور پر علاقہ چھچ کے مفتی کے منصب پر فائز کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے پابند تھے اور جب تک صحت نے اجازت دی تمام نمازوں اور جمعے کی امامت خود فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قد آور اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی نورانیت اور حسن بے مثال تھا۔ جو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ علاقے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان کی شہرت عام تھی۔ باوجود مالی وسعت نہ ہونے کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ یہ فیاضی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں بھی آج تک نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ 24 فروری 1988 میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آبائی گاؤں حیدرہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و علمی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔